مس عائزہ، یہ فائل ابھی کے ابھی میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے، اور خبردار جو اس میں کوئی غلطی ہوئی۔ ساویار خانزادہ نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ حکم صادر کرنے والا تھا، مگر اس کی نظریں عائزہ کے چہرے پر جمی تھی، جو ہمیشہ کی طرح نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ عائزہ نے سر جھکا کر فائل پکڑی۔ جی سر، میں ابھی ٹھیک کر کے لاتی ہوں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بول کر تیزی سے اپنے ڈیسک کی طرف بڑھی۔ ساویار اسے زیادہ دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش ہوتی۔ وہ اس نقاب کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا، مگر اپنی انا کے ہاتھوں مجبور وہ صرف غصہ جتا سکتا تھا۔ عائزہ نے ڈیسک پر بیٹھ کر کام شروع کیا، مگر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے زاویار کے انداز سے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ زاویار اسے کسی خاص نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر وہ اپنی کیفیت چھپانے کے لیے خود کو فائلوں میں الجھا لیتی۔ دوپہر کے وقت جب آفس میں سناٹا سا چھایا تھا، زاویار نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ عائزہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اس نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ زاویار فائل کی طرف دیکھے بغیر بولا، تم نقاب کیوں کرتی ہو عائزہ؟ کیا تم ڈرتی ہو یا کسی کو اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی؟ عائزہ نے آنکھیں جھکا لی تھی۔ سر، یہ میری مرضی ہے اور میرے خاندان کی روایت بھی۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ خاندان کی روایت یا خود کو چھپانے کا کوئی بہانہ؟ تم جانتی ہو مجھے یہ نقاب بالکل پسند نہیں، وہ دبی آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ اسے الجھنا چاہتی تھی، مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ مڑی اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ زاویار اس کے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ وہ اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھی تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہا ہو۔ وہ زاویار کے رویے سے بہت الجھن کا شکار تھی۔ کبھی وہ اسے ایک سخت باس کی طرح ڈانٹتا، تو کبھی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی ہوتی جو اسے بے چین کر دیتی۔ وہ اپنے گھر پہنچ کر بھی زاویار کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اتنا کیوں ستاتا ہے۔ کیا وہ بھی اسے اتنا ہی محسوس کر رہا ہے جتنا وہ کر رہی ہے؟ دوسری طرف زاویار اپنے گھر کے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ آج بھی عائزہ کے نقاب پوش چہرے کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی انا اسے روک دیتی۔ وہ سوچتا کہ آخر یہ لڑکی اس کے لیے اتنی خاص کیوں بن گئی ہے؟ وہ کیوں اسے ہر وقت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا؟ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس تھی جو صرف عائزہ سے ہی بجھ سکتی۔ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، مگر اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عائزہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ صرف ایک نقاب کے پیچھے چھپی ایک انجانی سی حقیقت بن کر رہ گئی تھی۔ آفس کے اگلے دن عائزہ نے فائل میں کچھ غلطی کر دی تو زاویار نے اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ تمہارا دھیان کہاں ہے عائزہ؟ کیا تمہیں کام کرنا نہیں آتا؟ عائزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے فائل لی اور واپس آ گئی۔ وہ زاویار کے اس غصے سے بہت دل برداشتہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زاویار اسے نفرت کرتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ زاویار اپنے غصے کو چھپانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عائزہ نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر سوچا کہ وہ کب تک یہ برداشت کرے گی۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں چھپی وہ تڑپ نہیں دیکھ پا رہی تھی جو اس کے لیے تھی۔ وہ صرف ایک اسسٹنٹ کی طرح رہنا چاہتی تھی، مگر زاویار اسے کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ کبھی فائل کے بہانے تو کبھی کسی اور بات پر اسے اپنے پاس بلا لیتا، اور اس طرح وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اذیت کاٹ رہے تھے۔ ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ بہت دور تھے۔ آج کا دن عائزہ کے لیے خاصا بھاری رہا۔ صبح سے فائلز کا انبار تھا جس نے اس کے اعصاب تھکا دیے۔ وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی کافی دیر سے ایک اہم میٹنگ کی تیاری کر رہی تھی، جس کے لیے اسے آفس کے سب سے اوپر والے پورشن میں جانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تھکن تھی اور جسم میں سستی، مگر کام کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سستی نہیں دکھا سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر آفس کے راہداریوں کی طرف چل دی۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموشی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد یہ میٹنگ ختم ہو اور وہ گھر جا کر سکون کا سانس لے سکے۔ جیسے ہی وہ لفٹ کے قریب پہنچی تو اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ وہ جلدی میں تھی
اس لیے سامنے کا اندازہ نہیں کر سکی۔ وہ اچانک کسی مضبوط وجود سے ٹکرا گئی، فائلز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر بکھر گئی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور نظریں اٹھائیں تو سامنے زاویہ خانزادہ کھڑا تھا، جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور آنکھیں گہری تھی۔ اتنی جلد بازی کیوں ہے عائزہ؟ کیا کہیں بھاگنے کا ارادہ ہے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ عائزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ جھک کر فائلز اٹھانے لگی۔ معاف کیجیے گا سر، میں جلدی میں تھی۔ زاویہ نے ایک نظر بکھری ہوئی فائلز پر ڈالی اور پھر اس کے نقاب پوش چہرے پر جو ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ اوپر میٹنگ کے لیے جاری ہو؟ اس نے پوچھا۔ عائزہ نے سر ہلایا۔ جی سر۔ زاویہ ایک لمحے کو خاموش رہا اور پھر لفٹ کا بٹن دبایا۔ چلو ساتھ ہی چلتے ہیں، مجھے بھی وہیں جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ عائزہ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں لفٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ زاویہ اس کے پیچھے آیا اور لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں دونوں کے سانسوں کی آواز بھی نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ زاویہ کا وجود عائزہ پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بیگ کی پٹی کو درست کر رہی تھی اور نظریں لفٹ کی دیواروں پر ٹکا رہی تھی۔ لفٹ اوپر کی جانب رواں دواں تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بیچ راستے میں ہی رک گئی۔ لفٹ کے اندر کی لائٹس ایک دم بند ہو گئی اور چاروں طرف شدید اندھیرا چھا گیا۔ عائزہ کے حلق سے خوفزدہ چیخ نکلی اور وہ بے اختیار ایک کونے سے جا لگی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ زاویہ کا لہجہ پرسکون تھا مگر اس میں بھی ایک دباؤ تھا۔ لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے یا پھر لفٹ خرابی کی وجہ سے رک گئی ہے۔ گھبراؤ مت، میں یہاں ہوں۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ایک دوسرے کے چہرے کا خد و خال بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ عائزہ کا دم گھٹنے لگا۔ اسے ایسی بند جگہوں سے شدید خوف آتا تھا، خاص طور پر جب نقاب اس کے چہرے پر موجود ہو۔ اسے لگا جیسے آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے بیٹھنے لگی۔ مجھے باہر نکالیں، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ زاویہ اس کے قریب ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے عائزہ مزید ڈر گئی۔ عائزہ میری بات سنو، میں ابھی کسی کو کال کرتا ہوں، تم صرف لمبے سانس لو۔ اس نے عائزہ کے قریب پہنچ کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی مگر عائزہ نے اسے جھٹک دیا۔ مجھ سے دور رہیں، آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے نقاب پر ہاتھ لگانے لگی تاکہ اسے کچھ ہوا مل سکے۔ زاویہ کو اس کا یہ خوف ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اسے تڑپتا دیکھ کر خود بھی اذیت میں تھا۔ مس عائزہ، اگر آپ کا سانس رک رہا ہے تو مہربانی کر کے نقاب اپنے چہرے سے ہٹا لیں، زاویہ خانزادہ چبا چبا کر بولا۔ عائزہ مزید پوری طرح سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تنگ آتا اس کے چہرے سے نقاب کھینچ کر ہٹا چکا تھا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا اور تھوڑی سی روشنی جو لفٹ کے پینل سے آ رہی تھی عائزہ کے چہرے پر پڑی، زاویہ کی سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ معصومیت، وہ اس کی تھی، اس کی بیوی، جس کے بارے میں اسے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ برسوں پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ تم زندہ ہو؟ زاویہ کا ہاتھ لرزتے ہوئے اس کے رخساروں پر جا ٹکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہستی اس کی یادوں میں دفن تھی وہ آج اس کے سامنے اس کی حالت میں موجود ہے۔ عائزہ اس کے چھونے پر کسی کرنٹ کی طرح جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ جا کر اپنے باپ سے پوچھے، مجھے نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تلخی تھی جس نے زاویہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لفٹ کا دروازہ تبھی ایک جھٹکے سے کھلا تھا اور عائزہ بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے زاویہ گمسم کھڑا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچانک وہ ماضی کے ان جھروکوں میں کھو گیا جو وہ صرف 13 سال کی تھی اور اس کا نکاح زاویہ سے ہوا۔ وہ ایک معصوم سی بچی تھی جو اپنے نکاح کے لباس میں لپٹی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ نکاح اس کے لیے ایک ایسی زنجیر بن جائے گا جو اسے موت کے منہ میں لے جائے گا۔ وہ اسے یاد کرتا رہا کہ کچھ عرصہ بعد بادل حویلی میں خبر آئی کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر مر گئی۔ اس کے باپ نے اسے یہ خبر دی تھی۔ وہ خبر سن کر اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا جو کبھی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا وہ اب تنہائی کا دیوانہ بن چکا تھا۔ اس کے لیے عائزہ صرف ایک خواب تھی جس کے ساتھ وہ بار بار بیدار ہوتا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن عائزہ کی کمیوں سے ہر پل کھائی جاتی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی سے، اس گاؤں اور اس یادوں سے دور چلا جائے گا، اور وہ 10 سال کے لیے دوسرے ملک چلا گیا جہاں اس نے اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ مگر اس کی روح آج بھی اسی حویلی میں کہیں قید تھی۔
اب وہ واپس لوٹا تھا تو سامنے وہی عائزہ تھی، مگر یہ عائزہ وہ نہیں تھی جو کل تک اس کے خوابوں میں آتی۔ یہ عائزہ غصے سے بھری ہوئی تھی، اس کے دل میں نفرت تھی، اور وہ سچ سے اس قدر دور تھی کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ساویار نے گہری سانس لی اور اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ آج یہ جان کر رہے گا کہ اس کے باپ نے کیوں جھوٹ بولا تھا۔ وہ عائزہ، اور عائزہ کے دل میں اس کے خاندان کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ لفٹ کے دروازے کھلتے ہی راہداری میں موجود ملازمین کی نظریں ان پر جم گئی۔ عائزہ کو تیزی سے باہر بھاگتے دیکھ سب حیران تھے، اور جب زاویار اس کے پیچھے تیزی سے نکلا تو آفس میں ایک عجیب سی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ زاویار نے اسے ہال کے آخر میں پکڑ لیا۔ وہ گھبراہٹ اور صدمے سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر زاویار نے مزید کچھ سوچے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عائزہ نے نیم غنودگی میں بھی اسے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، اور اسے اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جہاں سیکیورٹی گارڈز اور ملازمین اسے حیرت اور خوف کی ملی جلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی کار میں اسے بٹھا کر تیزی سے شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو نقاب ہٹنے کے بعد اب سامنے تھا، وہ وہی بچپن والی معصومیت لیے ہوئے تھا، مگر اب اس میں زندگی کی رمق کم دکھائی دے رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے فوری طور پر طبی امداد دی گئی۔ عائزہ کو گلوکوز کی ڈرپ لگائی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئی تو اس نے کمرے میں زاویار کو اپنے سامنے پایا، جو کرسی پر بیٹھا اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ عائزہ نے ایک دم اپنے ہاتھ سے ڈرپ کی سوئی نوچی اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویار تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے عائزہ، تم میری بیوی ہو اور میرا حق ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ عائزہ نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ حق کی بات مت کریں، آپ لوگ جھوٹے ہیں، آپ کا خاندان گھٹیا ہے۔ زاویار کو اس کے الفاظ پر جھٹکا لگا۔ وہ جانتا تھا کہ کہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی یا پھر اس کا باپ واقعی کسی سازش میں ملوث تھا، مگر وہ اب عائزہ کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے دوبارہ کھو دے گا یا وہ کسی اور کے ساتھ لگ جائے گی۔ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر ایک ایسے گھر کی طرف لے گیا جو شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا اور جہاں وہ اکیلا رہتا۔ یہ اس کا ذاتی گھر تھا جہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہ شہر میں اسی گھر میں رہتا اور پھر ایک ہفتے بعد گاؤں کا چکر لگاتا۔ وہ اسے اس گھر کے ایک بڑے کمرے میں لے آئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عائزہ چیختی رہی، روتی رہی، مگر زاویار کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا اسی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اسے چھوڑ دیا تو عائزہ کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، اور اس رات بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کے باپ نے اسے کیوں بتایا تھا کہ عائزہ مر چکی ہے، اور عائزہ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کے سسرال والے گھٹیا ہیں۔ وہ اپنے اندر ایک شدید غصے اور تڑپ کو محسوس کر رہا تھا۔ عائزہ اس کمرے میں بند اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ زاویار کے خاندان کی وجہ سے ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ ہی اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اگلی صبح زاویار ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ عائزہ بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے زاویار کو دیکھتے ہی غصے سے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کو کچھ بھی، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ زاویار نے ایک سرد سانس لی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ تمہیں اپنے بابا کے پاس نہیں جانا عائزہ، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ اب تمہاری زندگی پر صرف میرا حق ہے۔ تم کل تک میری امپلائی تھی، آج میری بیوی ہو، اور میرا حکم تمہارے لیے ماننا ضروری ہے۔ اس نے بات ختم کی اور وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ پھر سے بند ہو چکا تھا۔ عائزہ نے کمرے کی دیواروں کو دیکھا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے۔ اسے اپنے بابا کی یاد ستانے لگی، جسے وہ دنیا کا سب سے سچا انسان سمجھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ہی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے میں جی رہی ہے۔ زاویار باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ عائزہ کا اپنے باپ کے لیے جنون اور اس کا غصہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ کوئی اسے گمراہ کر رہا ہے۔ صبح کا سورج اس شہر والے گھر کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا، مگر عائزہ کی دنیا میں اندھیرا ہی تھا۔ وہ اب بھی اسی کمرے میں قید تھی جہاں زاویار نے اسے بند کر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار اب ماننے والا نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آئے گا اور اسے زبردستی بات بنوانے کی کوشش کرے گا۔ زاویار جو صبح سے ہی اپنی الجھنوں میں گرفتار تھا، ایک بار پھر ناشتے کی ٹرے لے کر اس کے سامنے
کمرے میں داخل ہوا اور اس بار اس نے ٹرے کو میز پر نہیں رکھا بلکہ اسے بیٹھ کے قریب لایا۔ کھا لو عائزہ، بھوک تمہارے جسم کو اور کمزور کر دے گی۔ زاویار کا لہجہ پہلے سے زیادہ دبا ہوا، وہ پورے اصرار تھا۔ عائزہ نے کروٹ بدل لی۔ مجھے نہیں کھانا آپ کا دیا ہوا کچھ بھی۔ آپ لوگوں نے میری زندگی پہلے ہی تباہ کر دی اور اب کیا چاہتے ہیں؟ زاویار کو اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے ٹرے ایک زوردار جھٹکے سے اٹھائی اور اسے فرش کی طرف اچھال دیا۔ ٹرے کے گرنے کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ تمہارے خاندان نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، تم جانتی بھی ہو؟ زاویار نے غصے میں چلایا اور عائزہ کے قریب جا کر اس کا بازو مروڑ دیا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ تمہارے باپ نے مجھے میری بیوی سے دور کیا اور تم آج مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ میں نے تمہیں عزت دیا ایسا، میں نے تمہیں پناہ دی۔ زاویار نے اسے اٹھا کر دیوار سے لگا دیا۔ عائزہ کی کمر دیوار سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلی، آپ کی پناہ؟ آپ کی پناہ نہیں، یہ قید ہے۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زاویار کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اتنی قریب تھی کہ وہ اس کی سانسوں کو محسوس کر سکتا۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ ایک عجیب سی پیاس میں بدلنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے دیوانہ تھا جب وہ کچھ نہیں لگتی تھی، اور اب تو وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اسے محسوس کرنے لگا۔ عائزہ نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ دور ہٹے مجھ سے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا۔ زاویار نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ رشتہ نہیں رہا؟ تم بھول رہی ہو عائزہ کہ نکاح اب بھی قائم ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کی مگر اس کا ہاتھ عائزہ کے بالوں کو سنوارنے لگا۔ ایک عجیب سا تضاد تھا، غصہ اور محبت کا ملا جلا رویہ عائزہ کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی مگر اس کے حالات اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ اس سے دور رہے۔ وہ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ زاویار جب بھی اس کے کمرے میں آتا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے۔ عائزہ اپنے خاندان کی صفائی دیتی اور زاویار اسے اس کے باپ کے جھوٹ کا احساس دلاتا مگر عائزہ کا اپنے باپ پر اندھا اعتماد اسے کچھ بھی سمجھنے نہیں دے رہا تھا۔ رات کے وقت زاویار باہر بیلکنی میں کھڑا ہو کر سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رہا ہے، وہ کیوں اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا، وہ کیوں اس کی ایک آنسو دیکھ کر پگھل جاتا۔ وہ سوچتا کہ اگر وہ میری بیوی نہیں ہوتی تو شاید میں اسے اتنی شدت سے نہ چاہتا۔ اب جب کہ وہ حلال ہے تو وہ اسے پانے کی ہر کوشش کر رہا تھا۔ عائزہ اندر بیڈ پر لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی آخر چاہتا کیا ہے۔ وہ اسے قید میں رکھ کر کیا حاصل کر لے گا؟ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں؟ وہ اس کے خاندان کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور اس کا خاندان جو اتنا سادہ اور شریف بنتا ہے اصل میں وہی جھوٹا ہے۔ یہ سب وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہے مگر سچ کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ اگلی صبح جب زاویار دوبارہ اس کے کمرے میں گیا تو عائزہ خاموش تھی۔ وہ ناشتہ جو آج ملازم دے کر گئی تھی وہ عائزہ کر چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی جو زاویار کو پہلے سے زیادہ پریشان کر گئی۔ زاویار اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس بار وہ غصے میں نہیں تھا۔ تمہیں یہاں سے جانے کی جلدی ہے عائزہ، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ باہر تمہاری زندگی محفوظ نہیں ہے، وہ دبی آواز میں بولا۔ عائزہ نے اسے دیکھا۔ میری زندگی آپ کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ مجھے زبردستی یہاں لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا لوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زاویار نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، شاید وہ اب تھک چکی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا عائزہ، تم میری ہو، صرف میری، اور اگر تم یہاں سے جانے کی ضد کرو گی تو میں تمہاری زندگی کو مزید مشکل بنا دوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تم خود یہ نہ کہو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس کا یہ سخت جملہ عائزہ کے دل میں اتر گیا۔ وہ ڈر گئی۔ اسے لگا کہ زاویار واقعی اسے عمر قید کی سزا دے دے گا۔ وہ اسے دیکھ کر صرف رو سکتی تھی اور زاویار اسے روتا دیکھ کر اپنی شکست مان رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ بہت لمبی ہے اور اسے جیتنے کے لیے اسے بہت صبر اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ زاویار کے کمرے سے باہر نکلتے ہی خاموشی نے اسے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی تھی۔ زاویار لاؤنج میں بیٹھا اپنی حویلی اور گاؤں کے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ حویلی سے اس کے بابا کی کالز آ رہی تھی کہ وہ کتنے دنوں سے گاؤں نہیں آیا اور وہاں کے زمینی معاملات اب الجھنے لگے۔ وہ غصے میں
اپنا فون بند کر کے صوفے پر پھینک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایک طرف عائزہ کی ضد اور اس کے باپ کا جھوٹ تھا، اور دوسری طرف اس کے خاندانی ذمہ داری اور دباؤ جو اسے ہر لمحہ گھیرے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیوز چینل لگاتا تو وہاں بھی اسے وہی نظر آتا جو اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیتا۔ عائزہ کے باپ نے شہر کے بڑے نیوز چینلز پر اپنی بیٹی کی گمشدگی کی خبریں چلا دی اور اس کی تصویر پر ہر جگہ دکھائی جا رہی تھی۔ ساویار کے لیے اب یہ معاملہ صرف گھریلو نہیں رہا تھا بلکہ عوامی بن چکا تھا۔ وہ غصے میں اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ یہ اکبر چودھری آخر چاہتا کیا ہے؟ خود اپنی بیٹی کو مرا ہوا ثابت کیا اور اب اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑایا اور دوبارہ عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا پہر تھا جب وہ عائزہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عائزہ بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور خوف کے سائے تھے۔ ساویار نے اسے دیکھتے ہی غصے سے اپنا فون اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھو تمہارے باپ نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، نیوز پر تمہاری گمشدگی کی خبریں چل رہی ہیں۔ عائزہ نے ڈرتے ہوئے نیوز دیکھی اور اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ اب شاید اسے اس قید سے نجات مل جائے گی، مگر ساویار کا غصہ اسے ڈرا رہا تھا۔ عائزہ نے آہستہ سے کہا، میرے بابا کو میری فکر ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مجھے جانے دیں، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ ساویار کو اس کے الفاظ پر طیش آ گیا۔ تمہارے بابا کو تمہاری نہیں اپنی عزت کی فکر ہے جو شاید تمہارے جانے سے داؤ پر لگ گئی۔ اس نے عائزہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ان بھیڑیوں کے پاس واپس بھیج دوں گا جن کے ہاتھوں میں نے اپنی بیوی گنوا دی؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ عائزہ کی سسکی نکل گئی۔ ساویار کے اندر کا غصہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے باپ کی کالز اور نیوز چینلز کی یہ خبریں اسے پاگل کر دیں گی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس غصے اور بے بسی کی حالت میں وہ عائزہ کے سامنے کھڑا تھا جو اب صرف رو رہی تھی۔ ساویار نے اسے دیوار سے لگایا۔ آج میں تم سے اپنا حق لے کر رہوں گا۔ تمہاری وجہ سے میری ہر چیز خراب ہو رہی تھی، تم مجھے میری حدوں سے دور کر رہی ہو، اور آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تم میری ملکیت ہو۔ عائزہ کا رنگ فاق ہو گیا، وہ اس کے پیروں میں گر گئی۔ پلیز ساویار ایسا مت کرے، میری عزت خراب مت کرے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی التجا ساویار کے دل پر اثر نہیں کر سکی۔ اس کا غصہ اور پیاس اب ایک ہو چکے تھے اور اسے اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عائزہ کی چیخیں اور منتیں اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسی رات اس نے اپنا حق وصول کیا، مگر اس کا یہ عمل اسے صبح تک ایک شدید شرمندگی میں مبتلا کر چکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ عائزہ بیڈ پر ایک طرف پڑی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی تھی۔ ساویار اسے دیکھ کر خود کو کوس رہا تھا۔ وہ کمرے میں ہی تھا اور اسے دیکھتے ہوئے اس کے دل میں پچھتاوے کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے قریب گیا اور شرمندگی سے بولا، میں معافی مانگتا ہوں عائزہ، میں نے جو کیا وہ غصے میں تھا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جیسے دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ ساویار کو لگا کہ وہ اپنی اسسٹنٹ محبوبہ کو کھو چکا۔ اس کا یہ رویہ اسے مار رہا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اب اسے یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ نیوز چینلز کی خبروں کی وجہ سے پولیس کبھی بھی اس گھر تک پہنچ سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ سوٹ لے کر آیا اور اسے حویلی جانے کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے گاؤں لے کر جانا ہوگا تاکہ وہ وہاں اسے محفوظ رکھ سکے اور سارے جھوٹ کا پردہ چاک کر سکے۔ عائزہ خاموشی سے اس کے دیے ہوئے کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ وہ اب ایک پتھر کی مورت بن چکی تھی جس سے نہ تو کسی شکایت کی فکر تھی اور نہ ہی کسی امید کی۔ تیاری کے بعد ساویار نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہ دونوں گاڑی کی طرف نکل گئے، گاؤں کی طرف نکل پڑے جہاں سچائی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شہر کی چکا چوند بھری سڑکیں پیچھے چھوٹ رہی تھی اور گاڑیاں ویران راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ عائزہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر ویرانے کو دیکھ رہی تھی جہاں سورج کی تپتی کرنیں ریت اور پتھروں پر پڑ کر سراب بنا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول شدید بوجھل تھا۔ عائزہ نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ ایک غمزدہ لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے بال بے ترتیب تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ ساویار برابر والی سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے بار بار اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر عائزہ نے اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکی تھی جہاں سے اسے اب باہر نہیں نکلنا تھا۔ ساویار کے اندر پچھتاوے کی ایک آگ تھی جو اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔
وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا. ایک ایسی لڑکی جو پہلے ہی پتہ نہیں کن سایوں میں ڈر کر جی رہی تھی، اسے اس نے اپنی انا اور غصے کی بھینٹ چڑھا دیا. وہ بار بار اپنے ہاتھ کو گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے بھینچتا. کچھ تو بولو عائزہ، کیا تم پوری زندگی اسی طرح خاموش رہو گی؟ سویر کی آواز میں ایک التجا تھی، مگر عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس اس طرح خاموشی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے وہ دونوں دنیا سے کٹ کر کسی اور جہان میں چلی گئی ہو. راستے میں ایک ڈھابے پر جاویئر نے گاڑی روکی. اسے لگا کہ عائزہ کو شاید پانی یا کھانے کی ضرورت ہو. وہ نیچے اترا اور اس کے لیے پانی کی بوتل اور کچھ پھل لے کر آیا. اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا. عائزہ، کچھ کھا لو، راستہ ابھی بہت لمبا ہے. عائزہ نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک ایسی خالہ پن تھا جس نے زاویئر کو ڈرا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے میں کچھ کھا سکوں گی؟ جس لمحے آپ نے میری عزت تار تار کی، اس لمحے میرا سب کچھ ختم ہو گیا. اب میرے لیے کھانا پینا سب بیکار. عائزہ کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے زاویئر کی روح تک کو کپڑا دیا. وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے. اس کے سامنے کمزور پڑ گیا اور اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حلال رشتے کو عزت تار تار ہونے کا نام دے رہی ہے. اس نے بوتل واپس گاڑی کی سیٹ پر رکھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر اسٹیئرنگ پر دے کر پھاڑ لے، مگر اسے اب آگے بڑھنا تھا. گاؤں کی حویلی پہنچنا اس کی ضرورت تھی تاکہ وہ ان لوگوں سے حساب لے سکے جنہوں نے ان دونوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا. گاڑی جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو وہاں کی کچی سڑکیں اور کچے مکانات اسے اپنی پرانی یادوں کی طرف لے گئے. لیکن آج کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، جیسے سب کچھ پہلے جیسا نہ رہا. حویلی کے بڑے گیٹ پر پہنچ کر گاڑی رکی تو وہاں موجود نوکروں اور پہرے داروں کی نظریں ان پر جم گئی تھیں. جیسے ہی گاڑی سے عائزہ نکلی تو حویلی کے صحن میں ایک سناٹا چھا گیا. سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں ایک انجانی سی پہچان تھی. وہ سب اسے غور سے دیکھ رہے تھے. یہ تو وہی ہے نا جو بچپن میں یہاں آئی تھی. ایک بوڑھی ملازمہ نے سرگوشی کی جس کا اثر سب پر ہوا. زاویئر نے عائزہ کا ہاتھ سختی سے تھام لیا. چلو اندر. وہ اسے لے کر حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوا، جہاں اس کے والد ناظم چودھری صوفے پر بیٹھے اپنی لاٹھی سے زمین پر نشان بنا رہے تھے. انہیں زاویئر کے آنے کی خبر مل چکی تھی، مگر وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑے. ان کے ساتھ ہی زاویئر کی والدہ بھی تھی جو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. یہ کیا تماشا ہے زاویئر؟ تم کسے اپنے ساتھ لے آئے؟ ناظم چودھری نے غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا. زاویئر نے عائزہ کو پیچھے کیا اور بولا، یہ تماشا نہیں بابا سائیں، یہ حقیقت ہے. یہ وہ لڑکی ہے جسے آپ نے اور میرے سسر نے برسوں پہلے مار دیا تھا. ناظم چودھری کے چہرے پر رنگت بدل گئی. وہ تیزی سے آگے بڑھے اور زاویئر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ پر الزام لگانے کی؟ ہال میں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے. عائزہ نے ڈر کر زاویئر کا ہاتھ پکڑ لیا. اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں کوئی بہت بڑی سازش ہے. ناظم چودھری نے عائزہ کی طرف دیکھا. کون ہو تم اور کیوں میرے بیٹے کو ورغلا رہی ہو؟ عائزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے ہمت کی. انکل، میں وہی ہوں جسے آپ نے برسوں پہلے اپنی بیٹے کے نکاح میں دیا تھا. مگر پھر آپ نے کیوں کہا کہ اب میں آپ کی بہو نہیں بن سکتی؟ اگر میرے گھر والوں نے اس رشتے کی ضد کی تو آپ میرے بابا کو مروا دیں گے. کیا زمینوں کا تنازع میری زندگی سے زیادہ اہم تھا؟ عائزہ کے سوال نے حویلی میں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا. ناظم چودھری کی آنکھوں میں ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ اب چھپا نہیں سکتے تھے. زاویئر نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا. آپ جانتے تھے نا وہ زندہ ہے، آپ نے اسے کیوں چھپایا؟ ناظم چودھری نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئے. اس وقت حویلی کا ماحول گرم ہو چکا تھا. حویلی کا مرکز ہال اب ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا. ناظم چودھری کا تھپڑ زاویئر کے گالوں پر اب بھی سرخ نشان چھوڑا تھا، مگر زاویئر کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ اس تھپڑ سے کہیں زیادہ تپ رہی تھی. جیسے ہی ہال کے دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، عائزہ کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں. باہر سے اکبر چودھری اپنی بیوی کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کا ایک عجیب سا امتزاج تھا. وہ اپنی بیٹی کو زاویئر کے ساتھ حویلی میں دیکھ کر بوکھلا گئے. جیسے ہی انہیں اپنی آدمی سے خبر ملی تھی کہ عائزہ کو زاویئر نامی لڑکا گاؤں کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ بھی فوراً سے پیچھے آئے. یہ کیا بدتمیزی ہے ناظم چودھری؟ تم نے میری بیٹی کو یہاں کیوں بلایا اور یہ سب کیا تماشا ہے؟
اکبر چودھری نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کے بابا اسے یہاں سے لے جائے گا اور وہ اس اذیت سے بچ جائے گی۔ وہ بے اختیار اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ بابا آپ آ گئے، مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں۔ اس کی آواز میں وہی بچپن کی پکار تھی، مگر اکبر چودھری نے اسے اپنی باہوں میں لینے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ناظم چودھری اپنی جگہ سے اٹھے، ان کی لاٹھی زمین پر زور سے ٹکرائی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اکبر چودھری یہاں قدم رکھنے کی؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی سیڑھیوں سے گر کر مر چکی ہے اور ہم نے تمہاری بات کا اعتبار کر لیا۔ ہم نے جنازہ تک نہیں دیکھا اور تم نے اسے شہر لے جا کر ایک ایسی زندگی دی جسے کسی دوزخ سے کم نہیں۔ اکبر چودھری کا چہرہ سرد پڑ گیا، مگر وہ ابھی بھی اپنی انا کے آڑ میں چھپنا چاہتا تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے جو کیا اپنی بیٹی کی بہتری کے لیے کیا تھا، اسے اس حویلی کی منحوس سایہ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ زاویہ بیچ میں کود پڑا، اس کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس سے دیواریں کانپ اٹھتی۔ بہتری کے لیے کیا تھا یا اپنی زمینوں کے سودے کے لیے؟ زاویہ ایک قدم اکبر چودھری کی طرف بڑھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت زمینوں کے تنازع نے دونوں خاندانوں کو برباد کر دیا تھا۔ آپ نے عائشہ کو میری بیوی بنانے کا سودا کیا تاکہ زمینوں کے تنازع ختم ہو سکیں، اور پھر جیسے ہی آپ کو لگا کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو آپ نے اسے مروانے کا ڈرامہ کیا۔ عائشہ یہ سب سن کر ساکت رہ گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اب نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، میں نے اپنی بیٹی کا سودا نہیں کیا، اکبر چودھری نے زور سے چلایا۔ مگر عائشہ اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو ہر سچ کو چلا کر راکھ کر دیتی، اور اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سچ بتائیں بابا، کیا آپ نے مجھے بیچا نہیں؟ کیا آپ نے صرف زمینوں کی خاطر میرا سودا نہیں کیا تھا؟ اور پھر جب معاملات سلجھ گئے تو مجھ سے یہ جھوٹ بولا کہ حویلی والے میرا رشتہ نہیں چاہتے؟ اکبر چودھری نے خاموشی اختیار کر لی۔ ناظم چودھری نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا اکبر، کیونکہ اب تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے اور اب تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ یہ اس گھر کی بہو ہے اور اب یہیں رہے گی۔ اکبر چودھری نے زاویہ پر غصے سے نگاہ ڈالی، مگر کچھ بول نہ پائے۔ حویلی کی فضا میں رات کا سناٹا ایک بوجھ بن کر چھایا ہوا تھا۔ ہال میں ہونے والا ہنگامہ تھم تو گیا تھا، مگر اس کی بازگشت اب بھی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ زاویہ اور عائشہ اپنے کمرے میں تھے، جہاں خاموشی اس قدر گہری تھی کہ جیسے سانس لینا بھی گوارا ہو، سانس لینا بھی گناہ ہو۔ زاویہ کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھا اپنی کن پٹیوں کو مسل رہا تھا۔ اس کا ذہن ماضی اور حال کے الجھتے ہوئے دھاگوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائشہ بیٹھ کے کنارے پر پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو کسی بھی انسان کو اندر تک ہلا سکتی۔ زاویہ نے اسے دیکھا، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عائشہ پر کیا بیتی۔ اس نے اپنے باپ کو ایک مجرم کی طرح دیکھا، وہ باپ جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ آج اس کی اصلیت اس کے سامنے ننگی ہو چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب عائشہ کو لگا کہ شاید وہ اب اور نہیں رک سکتی۔ اسے اپنے ماں باپ سے بات کرنی تھی۔ اسے جاننا تھا کہ آخر وہ اسے کہاں لے جانا چاہتے تھے اور ان کے خاموشی کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ وہ بہت احتیاط سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ زاویہ گہری نیند میں تھا، یہ شاید وہ صرف سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ عائشہ کو اس کی تنہائی کا موقع مل سکے۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کی راہداریاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ عائشہ دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھی۔ اسے گیسٹ روم تلاش کرنا تھا جہاں اس کے ماں باپ کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے لگا جیسے حویلی کا ہر کونا اسے گھور رہا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی گیسٹ روم کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں سے ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں رک گئی، اس کی روح کانپ اٹھی جب اس نے اپنے باپ کی آواز سنی، وہ جو غصے اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ دیوار پر ٹک گیا۔ وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکی اور وہیں جم گئی۔ اس لمحے جو الفاظ اس کے باپ کے منہ سے نکلے وہ کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے کانوں میں اترے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے دل کے تاروں کو چلا کر راکھ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب سن کر زندہ کیسے ہے۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد و نواح کی دیواریں سکڑ رہی ہوں
اس کا سر چکرانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیتی ہوئی دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ہال کی چھت پر جم گئی، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے بس وہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اس کے وجود کی بنیاد ہلا رہی تھی۔ کتنی دیر وہ وہاں بے سود پڑی رہی، اسے خبر نہیں تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گری ہو۔ حویلی میں پھر سے ہلچل مچ گئی۔ ساویار جو بے چینی سے اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، جب اسے بستر خالی ملا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ اس کی نظریں عائشہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گیسٹ روم کے قریب پہنچا تو اسے عائشہ زمین پر بے حس حرکت پڑی ملی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی، مگر ان میں زندگی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ ساویار چیخ پڑا، عائشہ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اسے اٹھا کر دوبارہ کمرے میں لے آیا اور اس بیڈ پر لٹا کر اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ عائشہ آنکھیں کھولو، میری بات سنو۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا، مگر عائشہ تھی جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد جب عائشہ کو ہوش آیا تو صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے سامنے ساویار کو بیٹھا پایا، جو سخت پریشانی اور خوف کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا اور کچھ نہ کہہ سکی، بس ساویار کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے لگا کہ اب اس دنیا میں اس کے پاس صرف یہ ایک وجود ہے جو اسے سہارا دے سکتا ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، وہ میرے پاپا نہیں ہیں ساویار، وہ میرے پاپا نہیں ہیں۔ ساویار کو لگا جیسے اس کے سر پہ کسی نے بجلی گرا دی ہو۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی بھاری تھی کہ ہر سانس کی آواز کسی ڈھول کی تھاپ کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ کے لبوں سے نکلا وہ ایک جملہ، وہ میرے بابا نہیں ہے ساویار، جیسے اس کمرے کی ہواؤں میں زہر گھول رہا تھا۔ ساویار اس کے سامنے ساکت بیٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد و پیش کی دنیا ایک دم سے رک گئی ہو۔ عائشہ کے ہاتھ ساویار کے ہاتھ میں لرز رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ ساویار نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ایک ایسی تیزی سے جو عائشہ کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ ساویار کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا۔ اسے اپنی اس بیوی پر ترس آ رہا تھا جو اب تک ایک باپ کی تلاش میں تھی، مگر وہ باپ تو صرف ایک سوداگر نکلا۔ عائشہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ساویار کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے سے لیا تھا ساویار، میں ان کی اولاد نہیں ہوں، میں صرف ایک لاوارث بچی ہوں جسے انہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے پالا۔ اب جب میں جوان ہو گئی ہوں تو وہ مجھے کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے بعد میری سالگرہ ہے اور انہوں نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے لے جائے گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کرب اور درد تھا کہ اگر کوئی پتھر بھی سن لیتا تو وہ پگھل جاتا۔ ساویار نے اسے اپنے سینے سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کتنا بڑا سچ ہے جو تم نے سنا؟ اس کا لہجہ ابو سے زیادہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ عائشہ نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے سچائی قبول کرنا کسی بھی موت سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ہستی ہی مٹ گئی ہو۔ وہ تو خود کو ہی شریف خاندان کی بیٹی سمجھتی رہی، مگر وہ تو صرف ایک مہرہ تھی، جیسے جیسے چاہا استعمال کیا۔ ساویار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اپنے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیزی سے چکر لگانے لگا۔ تمہارے ان نام نہاد ماں باپ کی اتنی ہمت کہ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچا، اور وہ شخص جسے تمہیں خریدنے کی بات کی وہ کون ہے؟ کیا تم نے اس کا نام سنا؟ عائشہ نے اپنے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، بس میں نے اتنا سنا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور انہوں نے بابا کو بھاری رقم دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جب میں 23 سال کی ہو جاؤں گی تو وہ مجھے لے جائے گا۔ ساویار نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں دھنس گئے۔ آج کے بعد تم ان کے لیے اپنی بیٹی نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہیں کسی کے حوالے کروں گا۔ عائشہ تم میری بیوی اور میری عزت ہو، میں تمہیں کسی بازار میں بکنے نہیں دوں گا۔ ساویار کا یہ وعدہ عائشہ کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن گیا۔ وہ جو اب تک خود کو ایک بوجھ سمجھ رہی تھی، اب اسے ساویار کے اندر اپنا واحد سہارا دکھائی دے رہا تھا۔ عائشہ نے اٹھ کر ساویار کے قریب جانے کی ہمت کی، مگر وہ اب بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں ساویار بھی اس کی نقلی ماں باپ کی طرح نہ ہو۔
وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ ساویار نے اسے اپنی باہوں میں پھڑ لیا۔ تمہارے خاندان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عائشہ، میرے لیے تم وہ ہو جو میری زندگی کی خوشی ہو، اور میں تمہیں کسی بھی حال میں کھونے نہیں دوں گا۔ تم نے جو رات کو سنا وہ اب تمہاری زندگی کا آخری صدمہ ہوگا۔ اس کے بعد میں ہوں اور تم۔ اس نے عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، جو ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ان کے درمیان کی تمام تلخیاں اور غلط فہمیاں دھو دی۔ کمرے میں صبح کا دھند لگا تھا، مگر ان دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے رشتے میں بن چکے تھے جہاں سے بھروسہ اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ساویار نے عائشہ کو بیڈ پر لٹایا اور اسے پانی پلایا۔ وہ اب اپنی بیوی کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ حویلی میں صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، مگر ہال میں موجود فضا میں اب بھی رات کی تاریکی اور تناؤ کا بسیرا تھا۔ اکبر چودھری اور اس کی بیوی ہال میں اس طرح بیٹھے تھے جیسے کسی شکاری کے منتظر ہوں۔ ان کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھیں جہاں سے زاویار اور عائشہ کے اترنے کا انتظار تھا۔ ہال میں موجود تمام ملازمین اور حویلی کے لوگ سہمے ہوئے تھے، زاویار کے بالکل ساتھ مضبوطی سے چل رہے تھے، گویا اسے اب کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اکبر چودھری فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مصنوعی ہنسی کے ساتھ آگے بڑھا۔ بیٹی عائشہ، چلو بیٹا، ہم تمہارے انتظار میں تھے۔ تمہاری ماں رو رو کر پاگل ہو رہی ہے، تم جانتی ہو نا کہ تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا۔ اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ عائشہ رکی اور بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کون سی ماں کی بات کر رہے ہیں اور کون سا گھر؟ کیا اس گھر کی بات کر رہے ہیں جہاں مجھے ایک ہفتے بعد کسی اور کے حوالے کرنے کا سودا کیا گیا؟ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اکبر چودھری کا چہرہ پہلے زرد پڑا اور پھر غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیسی بے کی باتیں کر رہی ہو تم؟ لگتا ہے ان لوگوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ چلو میرے ساتھ ابھی کے ابھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ساویار بجلی کی طرح بیچ میں آیا۔ ساویار نے اکبر چودھری کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ کر اسے جھٹک دیا۔ خبردار جو اپنے غلیظ ہاتھ میں میری بیوی کی طرف بڑھائے۔ عائشہ اب تمہاری کسی سودے بازی کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی اسے اب تمہاری جھوٹی محبت کی ضرورت ہے۔ اکبر چودھری بوکھلا گیا۔ اس نے ناظم چودھری کی طرف دیکھا۔ ناظم، دیکھو تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ یہ میری بیٹی کو اغوا کر کے بیٹھے ہیں۔ تم لوگ مجھے میری اولاد سے دور کر رہے ہو۔ میں پولیس بلا لوں گا، میں ہر جگہ شور مچا دوں گا کہ تم لوگوں نے میری بیٹی کو قید کر رکھا تھا۔ ناظم چودھری نے اپنی تسبیح ایک طرف رکھی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، پولیس؟ بہت اچھا خیال ہے اکبر، بلواؤ پولیس۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ پولیس کے سامنے جب یہ سچ آئے گا کہ تم نے یتیم خانے سے ایک بچی کو لا کر اس کا سودا کیا تو وہ تمہیں کیا سزا دیتی ہے۔ ساویار نے عائشہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ خاموش یقین دہانی تھی کہ وہ اب تنہا نہیں۔ ساویار نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں انسپکٹر، میں زاویار خانزادہ بول رہا ہوں۔ میرے گھر میں کچھ لوگ غیر قانونی طور سے میری بیوی کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ لوگ انسانی اسمگلنگ اور سودا بازی میں ملوث ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی یہاں پہنچیں۔ یہ سننا تھا کہ اکبر چودھری اور اس کی بیوی کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ساویار نے واقعی پولیس کو بلا لیا تو ان کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اکبر چودھری نے گڑگڑانا شروع کیا، بیٹا ساویار، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو صرف تمہارے بڑے ہیں، غلطی ہو گئی ہم سے، پلیز پولیس کو مت بلاؤ، ہم ابھی چلے جاتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ساویار نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے اکبر چودھری، اب انصاف ہوگا، اور وہ انصاف صرف اور صرف پولیس کی نگرانی میں ہوگا۔ وہ لوگ وہاں سے تم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساویار کے پاس اب سارے ثبوت موجود ہیں۔ حویلی کے گیٹ سے ان کے نکلتے ہی عائشہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا وہ سارا غصہ اور طاقت ایک دم سے ختم ہو گئی۔ وہ زور زور سے رونے لگی، مگر یہ رونے اس کے صدمے کے نہیں تھے جو اسے اپنے باپ سے ملا، بلکہ یہ سکون کے تھے جو اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ ساویار اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ایک ہفتے کا وقت باقی ہے۔ وہ شخص ابھی بھی ایک خطرہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا، مگر ساویار اب کسی بھی چیز سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس نے عائشہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اب تم محفوظ ہو، اس ایک ہفتے میں ہم اس شخص کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔
تم اب کسی بھی سودے کا حصہ نہیں ہو، تم صرف اور صرف میری بیوی ہو۔ عائشہ نے اس کی قمیض میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اکبر چودھری کے جانے کے بعد سابیار اور عائشہ کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں اب ایک دوسرے کے لیے بھروسہ تھا۔ سابیار نے اپنے ایس پی دوست کو کال کر کے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نامعلوم شخص کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ کسی گہرے نیٹ ورک کا حصہ ہے جس نے عائشہ کی زندگی کو ایک سودا سمجھ رکھا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ سابیار حویلی کے بالکنی میں کھڑا اپنے دوست سے فون بات کر رہا تھا، جبکہ عائشہ اندر بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے سے وہ نقاب پوش بے چینی ختم ہو چکی تھی، لیکن اندر کا ڈر اب بھی باقی تھا کہ کہیں ایک ہفتے بعد وہ شخص واقعی نہ آ جائے۔ سابیار فون بند کر کے اندر آیا تو اسے عائشہ کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ وہ اس کے قریب گیا اور بیٹھ گیا۔ تم ڈر رہی ہو عائشہ؟ سابیار کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ عائشہ کا دل بھر آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن سابیار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن میری بات یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں تو میں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہم اس شخص کے لیے ایک ایسا جال بچھائیں گے کہ وہ خود ہمارے جال میں پھنس جائے گا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، اگر وہ بہت طاقتور ہوا تو آپ کی جان کو خطرہ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ سابیار مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں اعتماد تھا۔ میری جان تمہارے لیے ہے عائشہ، اور میں اسے بچانے کے لیے ہر جنگ لڑنے کو تیار ہوں۔ اس رات انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہ باتیں جو پچھلے اتنے سالوں میں کبھی نہیں ہو سکی۔ میں تمہیں آفس کے پہلے دن سے چاہتا تھا عائشہ۔ جب تم نے پہلی بار میری کیبن میں قدم رکھا، تمہاری وہ جھکی ہوئی آنکھیں اور وہ نقاب مجھے ہر لمحہ پاگل کر دیتا۔ میں خود کو روکتا تھا، غصہ کرتا تھا، کیونکہ میں اپنی اس کمزوری کو ماننے سے ڈرتا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے اپنی زندگی کا دیوانہ سمجھتی تھی، مگر اس کی شدت کا اندازہ اسے آج ہوا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی تیاری میں گزرے۔ سابیار نے اپنی حفاظت کے انتظامات سخت کر دیے۔ اسی دوران ان کے درمیان ایک الگ ہی جذبہ پنپنے لگا۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرتے تھے۔ ایک شام جب وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، سابیار نے شرارت سے کہا، بیگم صاحبہ، آج میرے کپڑے پریس کر دیجیے گا۔ آپ کے ہاتھ کی پریسنگ بھی جو صفائی ہے وہ کسی ملازمہ میں نہیں۔ عائشہ نے شرما کر اسے دیکھا۔ شوہر محترم، اپنی ذمہ داری خود اٹھانا سیکھیں، میں کوئی آپ کی پرانی اسسٹنٹ نہیں رہی۔ دونوں کیکا لگا کر ہنس دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جنہیں عائشہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ادھر ایک ہفتہ گزرتا گیا اور وہ خوفناک دن قریب آ گیا۔ سابیار کے دوست نے اطلاع دی کہ وہ شخص جس کا نام صابر ہے، وہ ایک انسپیکٹر ہے جو غیر قانونی جائیداد اور لڑکیوں کی اسمگلنگ کا گینگ چلا رہا تھا۔ اس نے اکبر چودھری کو پہلے ہی بھاری رقم دے رکھی تھی اور اب وہ اپنی خریداری لینے آ رہا تھا۔ سابیار نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ انہوں نے حویلی کے باہر ہی سیکیورٹی کا سخت جال بچھا دیا تھا۔ 7ویں دن کی صبح ایک کالی گاڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی۔ صابر، جو اپنے ساتھ کچھ گنڈے لایا تھا، پورے روب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کہاں ہے اکبر چودھری کی بیٹی؟ میرا سودا واپس کرو، میں بہت دور سے آیا ہوں، صابر نے چیختے ہوئے کہا۔ سابیار ہال کے درمیان میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس پر ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ سودا ختم ہو چکا ہے صابر، اب یہاں صرف انصاف ہوگا۔ سابیار کے اشارے پر پولیس کے سپاہی ہر طرف سے نمودار ہوئے۔ صابر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے اپنے گن نکالنے کی کوشش کی، مگر سابیار کے دوست نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ صابر نے چلانا شروع کیا، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں تمہیں جیل میں سزا دوں گا۔ سابیار اس کے پاس گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم مجھے جیل میں نہیں سڑاؤ گے صابر، کیونکہ تمہارے تمام ریکارڈز اور تمہاری گینگ کی تفصیلات اب ایس پی کے پاس ہے۔ اکبر چودھری کے ساتھ تمہارا جو کیس ہے وہ اب عدالت میں لڑا جائے گا اور تم دونوں اب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ صابر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے لے جایا گیا اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کی زندگی سے وہ سیاہ بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے۔ اکبر چودھری اور صابر کو ان کے کیے کی سزا ملنے کا عمل شروع ہو چکا تھا اور قانون اب اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ کچھ دن بعد شام کا وقت تھا۔ آسمان پر سرخی بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں حویلی کے لان میں موجود گلابوں کو چھیڑ رہی تھی۔ سابیار اور عائشہ ایک ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان اب وہ فاصلے نہیں تھے جو پہلے کبھی آفس کے کیبن میں ہوا کرتے۔
عائشہ نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سب سچ ہے ساویار؟ کیا میں اب واقعی آزاد ہوں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو صرف سکون کے ساتھ آتی۔ ساویار نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم صرف آزاد نہیں ہو عائشہ، تم میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ اب یہاں سے تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، جہاں صرف ہم ہوں گے، ہمارا سکون ہوگا اور وہ محبت ہوگی جس کا خواب میں نے کئی سال پہلے دیکھا۔ عائشہ شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ اب اس کے چہرے پر وہ پرانا نقاب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حیا اور خوشی تھی جو صرف ساویار کے لیے تھی۔ وہ اس سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، مگر پھر بھی ان کی محبت میں عمر کا فرق نہیں آیا، کیونکہ محبت عمروں کو کہاں دیکھتی ہے، وہ تو بس جس سے ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔